أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ پیارے طلبہ، آج اس لیکچر میں سبق نمبر 3 حرکات کا آغاز کر رہے ہیں۔ بیسکس ہم نے پیچھے کور کر لی سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں۔ نمبر 1 حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب زبر ایک حرکت ہے، زیر دوسری حرکت ہے، پیش تیسری حرکت ہے۔ جب ان کا مجموعہ ہوگا تو وہ حرکات ہو جائیں گے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ زبر اور پیش یہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ جس حرف کے اوپر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ حرکت ہم نے پڑھ لیا زبر، زیر اور پیش۔ اب جو حرف ہے یعنی الف ہوگا، با ہوگا، تا ہوگا، جو بھی حرف ہو جس کے اوپر حرکت آ جائے وہ اس حرف کو متحرک بنا دے گی۔ ٹھیک ہے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتی ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اب زبر کو کیسے پڑھنا ہے؟ آ یعنی منہ اور آواز دونوں کو کھول کر۔ اور زیر کو کیسے پڑھنا ہے؟ ای آواز کو نیچے گرا کر۔ پیش کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے یعنی او، ہونٹ خود بخود گول ہو جائیں گے۔ اب پوائنٹ 4 دیکھیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، یعنی اس طرح بھی نہیں پڑھنا آ ای او یعنی یہ جھٹکا دینا ہو گیا، یا با بی بو ایسے بھی نہیں پڑھنا، اور آ ای او ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ معروف پڑھیں، یعنی بالکل نارمل سا معمولی سا کھینچنا بھی ہے، اتنا بھی نہیں کھینچنا کہ لمبا ہو جائے، اتنا بھی نہیں کم پڑھنا کہ جھٹکا محسوس ہو۔ کیسے پڑھنا ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھا تھا کہ الف صرف حرف کو کھینچنے کے کام آتا ہے، باقاعدہ اس کا کوئی اپنا یعنی کہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ الف کے اوپر جب بھی کوئی زیر زبر پیش آ جائے گی، کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو وہ حمزہ شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب پوائنٹ نمبر 6 را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کو نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب وہ پوائنٹ بھی آ گیا جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ کب باریک پڑھنا ہے کب موٹا پڑھنا ہے۔ تو را کے اوپر جب بھی زبر ہوگی یا پیش ہوگی، ٹھیک ہے، تو را کو پر پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی را اور را دونوں، ایک پر ہو گیا ایک باریک ہو گیا۔ باریک کب پڑھیں گے؟ جب را کے نیچے زیر ہوگی اور را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو پر پڑھیں گے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اب ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے یعنی با بی کو جوڑ کرتے وقت جب بھی ہم سنگل ورڈ کو پڑھیں گے تو اس کو ہمیشہ اسی طرح پڑھیں گے جو ہم نے سبق نمبر 1 میں دیکھا تھا، گرین ورڈ میں جو لکھا ہوا ہے، جتنا لمبا وہاں لکھا ہوا ہے اتنا لمبا ہی ہم یہاں کریں گے۔ یہ نہیں پڑھیں گے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ایسا نہیں پڑھیں گے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟
با زبر با، کتنا لمبا بعد میں کرنا ہے جب ہم رواں کے طور پر پڑھیں گے، وہ ہمیں اوپر جو حرکت ہوگی وہ بتائے گی۔ سنگل ورڈ کو، سادہ لفظ کو جو لمبا کرنا ہے وہ ہم نے وہ گرین لفظ میں جو ورڈ میں پڑھا تھا پہلے اسی طرح پڑھنا ہے۔